ارشاد باری تعالیٰ ہے، میری محبت ان پر فرض ہے جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں کو قیامت والے دن نور کے ممبروں پر سوار کیا جائے گا اور فرشتے ان پر رشک کریں گے۔ اللہ کا سایہ ان کو نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ والدین، رشتہ دار سب ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے اور گرمی سے انسان اپنے پسینے میں نچڑ رہا ہوگا اور اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا جو آپس میں اللہ کی محبت کے لیے ملا کرتے تھے۔ 3 چیزوں سے ایمان کی سویٹنس ملتی ہے: اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کی رضا کے لیے دوسروں سے محبت، کفر اور شرک سے نفرت کرنے والے کو اللہ کی رضا ملتی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب کرے گا جو بغیر لالچ کے رضائے الہی کے لیے آپس میں ملتے تھے اور علیحدہ ہوتے تھے، کہ مطلب جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے تھے اور آپس میں ان کی لڑائی کے معاملات بھی اللہ کی رضا کی وجہ سے تھے، کہ جو اللہ کے نافرمان تھے ان کے ساتھ اختلافات رکھنے والے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور متکبرین کے سائز چونٹی کے سائز کے برابر ہوں گے اور وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے سروں پر گھروں کو، زمینوں کو، جائیدادوں کو لیے اتنا بوجھ لیے بھاگ رہے ہوں گے، اور جن لوگوں کے نہ حق مارے ہوں گے وہ سب اپنے سر پر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے۔ ایک بار ایک شخص اپنے کسی بھائی سے ملنے جا رہا تھا۔ رستے میں اس کو انسانی شکل میں ایک فرشتہ ملا۔ فرشتے نے پوچھا، تم کدھر جا رہے ہو؟ اس شخص نے بتایا، میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی معاملات، دنیاوی معاملات یا کسی غرض سے نہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ سارا رستہ میں تم پہ رحمتیں نازل کرتا رہوں، کہ تم اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہو۔ جب بھی ہم کسی سے محبت کریں تو اس میں اللہ کی رضا شامل کر لیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بے لوث محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر کا جذبہ ہے، لیکن اس میں ہم اللہ کی رضا شامل کر لیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اولاد ماں باپ سے محبت کرے، یہ بھی ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا بھی شامل کر لی جائے کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اپنے بہن بھائیوں سے، دوسرے رشتوں سے، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن سے ہم خاص تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، لیکن اگر ہم ان کو برداشت کریں، اگر ہم ان کو اچھے معاملات ان کے ساتھ رکھیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں خیر کے معاملات ہو جائیں گے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں آئی لو یو جسٹ فار دا سیک آف اللہ، اس میں صرف اللہ کی رضا کو شامل کر لیں۔ نیت اپنے دل میں، ارادہ اپنے دل میں یہ بنا لیں کہ اس سے اللہ خوش ہوگا۔ ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں، کسی کو کال کرتے ہیں، اس میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیں۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں اپنے فلاں بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ فوراً اس کو بتاؤ۔ وہ شخص بھاگا گیا اور اپنے بھائی سے کہا، آئی لو یو جسٹ فار دا سیک آف اللہ۔ ہاں، وہ بھی اس نے بھی کہا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، صرف خدا کی رضا کے لیے۔ تو اسلامی تعلیمات میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اور سب کو 70 ٹائم ایکسکیوزز دیں، کہ ان کو 70 بار معاف کریں، اور اپنے دل میں خیال پیدا کریں کہ شاید اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تو اس کے پیچھے کوئی وہ مجبور تھا، اس کا دل نہیں تھا، یا شاید حالات ایسے بن گئے، یا شاید اس کو مس گائیڈ کیا گیا، یا کسی نے اپنے مفادات کی خاطر استعمال کیا، حالات ایسے بنائے۔ 70 بار ایکسکیوزز دیں، ان کو معذرت دیں، ایزی گوئنگ وے دیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔
جو شخص معاف کرے وہ یہ کہے وہ ماضی تھا اس کو بھول جاؤ. اسی طرح قیامت والے دن اللہ بھی کہے گا وہ ماضی تھا اسے بھول جاؤ. اللہ معاف کر دے گا معاف کرنے والوں کو. اور ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں، سلام کریں. سلام بہت دعا ہے. السلام علیکم، ایک دوسرے کو ہم دعا دیتے ہیں. اور یہودی جو تھے ان کو مسلمانوں کی 2 چیزیں بہت ناپسند تھیں. ایک یہ کہ وہ آپس میں سلام کرتے تھے، سلامتی ایک دوسرے پہ بھیجتے تھے، اور دوسرا نماز میں اونچی آواز میں آمین بولتے تھے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. جیسے ہمارا یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے بہن بھائی، تو ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ، نورانی فرشتہ مقرر کر دے گا جو ہمارے لیے دعا کرے گا. بہت سارے اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے گڑ گڑا کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی مشکل میں پھنسے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی. اور سم ٹائم یوں ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی ریلیٹیو کے لیے، وہ کسی پرابلم میں ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، نورانی فرشتہ، جو ہماری دعاؤں پر آمین کر رہا ہوتا ہے، اور وہی دعائیں ہمارے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور ہماری دعائیں تو مشکوک ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں، لیکن اس نورانی فرشتے کی دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم اپنے بہن بھائی کے لیے، اپنے ریلیٹیوز کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے دعا کریں، تو وہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا. اور بغیر کسی لالچ و طمع کے لیے ہو، اپنے مصروف اوقات میں سے ٹائم نکال کر اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں. یا اللہ ان کی مشکلیں حل کر دے، ان کی کمی کوتاہی دور کر دے، مال میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عنایت فرما دے، ان پر اپنی خاص نظر کرم عنایت فرما دے. آمین یا رب العالمین.